صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی۔ أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العليم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہوا، احسان ہوا، اس کا فضل ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کو طاقت عطا فرمائی ہے، اور اس اللہ نے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے، اسی طریقے سے اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ ہماری راتوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ یہ راتیں بہت ہی اونچی راتیں ہیں، بہت ہی فضیلت والی گرمی والے راتیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 5 خطاب راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے بندے بھی سنت کا اہتمام نہیں کرے تو کام ہے، کو کھانا سنت کو بیٹھ کر کھانا، بیٹھ کر پینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اپنا ہر کام سنت کے مطابق کرے۔ باہر اگر ہم سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے تو کم سے کم اللہ کے گھر میں سنت کا اہتمام بہت ہی ضروری ہے۔ یہی ایک چیز نہیں، کھانا پینا، ہر چیز میں بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہ راتیں جو ہیں بہت ہی فضیلت والی راتیں ہیں۔ اللہ سے دعا کرنا ہے کہ جیسا اللہ نے ہمیں یہ راتیں عطا فرمائی ہیں، ہماری راتوں کی عبادت حضور اللہ قبول فرمائے۔ اصل چیز رات میں جاگنا نہیں ہے، بلکہ اصل چیز ہے اللہ کو اپنی عبادت کے ذریعے سے راضی کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ اسے تو حدیث پاک کے بات آتی ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں صرف بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، اور بہت سارے شب بیدار ایسے ہیں جن کو رات مکمل جاگنے کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ تو روزے کو روزہ سمجھ کر رکھنا ہے، اور رات کی عبادتیں جو ہے طاقتیں ہیں ان کو سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنا ہے، اور اللہ سے دعائیں کرنا ہے کہ اللہ ہماری راتوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آج ہمارے اعمال اتنے بگڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے اعمال اتنے جو ہے خراب ہو چکے ہیں، ہمارے اخلاق اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آنے والا ہر فیصلہ ہمارے خلاف آ رہا ہے۔ جو بھی فیصلہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ ہمارے بالکل خلاف آ رہا ہے، ورنہ تو
مسلمانوں کے اوپر کیسے حالات آ رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر کیسا ظلم ہو رہا ہے اور مسلمان کتنا پریشان ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اتنا پریشان مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کو رحم نہیں آ رہا۔ بہت سارے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، رو رو کے اللہ کے سامنے مانگ رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں کتنے اللہ والے ایسے ہیں، اور کرونا کا زمانہ گزر چکا ہے اور اب تو جو ہے الحمدللہ آزادی کا زمانہ ہمارا چل رہا ہے، آرام کے ساتھ ہم جو ہے عبادتیں کر رہے ہیں۔ تو اس رمضان میں ہمارے ہندوستان کے اکثر اکابر جو ہے مدینہ منورہ کو مکہ مکرمہ کو چلے گئے۔ اکثر اکابرین بڑے بڑے ہندوستان چھوڑ کے عمرے کے لیے نکل گئے، اور بہت سارے بزرگان دین ایسے ہیں کہ جن کا عمرہ جو ہے مکمل ہو گیا پھر بھی وہی ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اب اللہ سے جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اتنا جو ہے سب کچھ ہونے کے باوجود کہ وقت کے بڑے بڑے اکابرین جو ہے امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور کہاں دعا ہو رہی ہے؟ مکہ المکرمہ میں، کعبۃ اللہ میں، مسجد نبوی میں۔ کعبۃ اللہ میں مانگی جانے والی ہر دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، مسجد نبوی میں مانگی جانے والے ہر دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اور دعائیں مانگنے والے کون ہیں؟ عام آدمی نہیں ہیں، ان پڑھ آدمی، جاہل آدمی نہیں، گنہگار آدمی نہیں، بلکہ امت کے بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے بزرگان دین جو ہے، جیسا ہی رمضان شروع ہوا تو بہت سارے اکابر جو ہے عمرے کے لیے نکل گئے، آج بھی وہاں موجود ہیں اور اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی اللہ ہمارے اوپر رحم نہیں کر رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں آج کتنے بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے اخلاق کتنے بگڑے ہوئے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمان آنکھ اٹھاتا تو اللہ رب العزت جو ہے اس کی ہر دعا قبول فرماتے تھے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اور دعائیں جو ہے دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے آدمی دعا کرتا ہے، اپنی ضرورتوں کے لیے دعا کرتا ہے اور اپنے جو ہے پریشانیوں کے حل کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن اپنی دعا اپنے حق میں بھی قبول نہیں ہو رہی۔ اپنی دعا، ہماری دعا جو ہے ہمارے حق میں قبول نہیں ہو رہی۔ تو کتنا جو ہے گناہوں کا زمانہ آ چکا ہے، کتنا جو ہے ہمارے اعمال بگڑے ہوئے ہیں، کتنے ہم جو ہے بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے اخلاق کتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ حدیث میں بات آتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری امت کے دل کے اندر دنیا کی چیزوں کی محبت بیٹھ جائے گی، اسلام کی محبت دل سے نکل جائے گی، تو اللہ رب العزت جو ہے دنیا کو اور پوری امت کو جو ہے دنیا کے حوالے کر دیں گے، اور اس وقت جو ہے حالت ایسی ہوگی کہ ایسے پریشانیاں ہوں گی، ایسے جو ہے مسلمانوں کے اوپر حالات ہوں گے، تو اس زمانے میں بڑے بڑے جو ہے اللہ کے نیک بندے دعائیں کریں گے، اللہ سے قبول نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، اور ایک دو ظلم نہیں بلکہ سینکڑوں مظالم ہوں گے مسلمانوں کے اوپر، لیکن اللہ کو رحم نہیں آئے گا۔ حدیث کے جو ہے الفاظ ہیں۔ اب اس زمانے کو دیکھتے ہوئے وہ حدیث جو ہے صحیح ہوتی نظر آ رہی ہے کہ اسی زمانے میں ہم لوگ جو ہے چل رہے ہیں، اور کتنے جو ہے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، یہاں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن دوسرے جگہوں میں اتنا جو ہے اتنے حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو جو ہے اتنا مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اور رمضان کے مبارک مہینے کی بھی قدر نہیں ہے۔ رمضان کی مبارک مہینے کی بھی لوگ جو ہے قدر نہیں کر رہے ہیں۔ رمضان ہونے کے باوجود سب کو معلوم، پوری دنیا کو معلوم کہ رمضان میں مسلمان جو ہے روزہ نہیں چھوڑتا، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، غلط کام نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، صبر کے ساتھ رہتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے مسجدوں کے پاس آ کر شور کر رہے ہیں، مسجدوں کے پاس آ کر گلاٹے کر رہے ہیں، شرابہ ہو رہا ہے اور فتنہ مچایا جا رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، اور مسجدوں میں جو ہے پتھر پھینکے جا رہے ہیں، اور یہ سب پہلے کی باتیں نہیں، اسی رمضان کی مبارک مہینے کی باتیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اب ہم جو ہے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں
جو قوم اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہے میں اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہوں، جو قوم اپنے لیے اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی تو میں کیا کرتا ہوں، اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو آج ہم بدلنا نہیں چاہ رہے ہیں تو اس لیے اللہ رب العزت جو ہے ہم کو اپنی حالت پہ چھوڑ رہے ہیں۔ تم جانو تمہارا کام جانو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو جب تک مسلمان اپنے اعمال کو نہیں بدلے گا، اپنے اعمال کو سدھارے گا نہیں اور اپنے اللہ کے سامنے جھکے گا نہیں اور اپنے اللہ کے سامنے عاجزی نہیں کرے گا اور اپنے جو ہے اخلاق کو نہیں بنائے گا تو اس وقت تک کچھ کام نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم کریں گے اور مسلمانوں کو جو ہے ظلم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے اور ایسا دعوت دیں گے اور ایسا جو ہے ظلم کرنے والے آگے بڑھیں گے جیسے بھوکے آدمی کھانے کی طرف جو ہے آگے بڑھتا ہے اور دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں لوگ، بھوکے لوگ، تو اس طرح مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہم لوگ یعنی مسلمان تعداد کے اعتبار سے کم رہیں گے، کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد آج کے زمانے کے حساب سے بہت زیادہ رہے گی، لیکن پھر بھی جو ہے لوگ کیا کریں گے، مسلمانوں کے اوپر ظلم کریں گے۔ اتنا ظلم ہوگا، اس ظلم کے باوجود کوئی جو ہے تمہاری مدد نہیں کر سکے۔ تو وہی زمانہ ہے، وہی زمانہ جو ہے چل رہا ہے، لوگ جو ہے ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں مسلمانوں کو ستانے کے لیے، مسلمانوں کو جو ہے تکلیف دینے کے لیے، مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دی جا رہی ہے۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے اعمال کو جو ہے بنانے کی ضرورت ہے۔ کہیں جو ہے دوسرے جگہ کے حالات چھوڑ دیجیے، اپنے شہر کے بھی جو ہے حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اپنے شہر کے بھی جو ہے حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک بات خفیہ بات سامنے آ رہی ہے کہ لوگ جو ہے اندر جو ہے مشورے کر رہے ہیں اور یہ باتیں چل رہی ہیں کہ بھائی آج جو ہے ہمارے شہر کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں، پوری مسجدیں جو جتنی بھی مسجدوں کے اوپر لاؤڈ اسپیکر ہے، تمام مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر کو اتار دیا جائے۔ آج جو ہے ہمارے شہر کی حالت میں بتا رہا ہوں، اور اسی میں جو ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کی جو ہے ہمیں ضرورت نہیں، یہ کام کرنے کے لیے کوئی جو ہے بڑی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری جگہ شروع ہو چکا ہے، یہاں بھی جو ہے شروع ہو جائے۔ کتنا آسانی کے ساتھ لوگ جو ہے ہماری مسجدوں سے کھیل رہے ہیں، ہماری ذات سے کھیل رہے ہیں، ہمارا ایمان کا جو ہے سودا ہو رہا ہے۔ کتنا آسانی سے لوگ جو ہے بڑے بڑے الفاظ اپنی زبانوں سے نکال رہے ہیں، کتنے آسانی سے لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، کتنے آسانی کے ساتھ لوگ جو ہے اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کو جو ہے غلط بتایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن آج مسلمان ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر آرام کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزارنے میں مصروف ہے۔ مسلمان کے اندر اتنا احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے مذہب کے ساتھ، ہمارے مسجدوں کے ساتھ اور ہمارے جو ہے عبادت خانوں کے ساتھ، یہ کیا، یہ کھلواڑ کیوں کیا جا رہا ہے، اب یہ حالات کیوں آ رہے ہیں۔ اب جب تک مسلمان، یہ مسلم بات ہے اور کھلا چیلنج ہے، کوئی دنیا کا آدمی جو ہے مسلمان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھ بھی نہیں سکتا۔ مسلمان کا اتنا روب رہتا ہے، مسلمانوں کا اتنا خوف سامنے والے لوگوں کے اندر رہتا ہے، لیکن کب یہ خوف پیدا ہوگا، کب یہ روب مسلمانوں میں آئے گا، جبکہ مسلمان مکمل طریقے سے اللہ کی طرف مائل ہو جائے، اللہ کے احکامات کے اوپر آئے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایک ایک چیز کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے، تب انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے مسلمانوں کے اندر اتنا جذبہ پیدا کریں گے اور مسلمانوں کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو ہے خوف کھا جائیں گے۔ کہ صحابہ کے واقعات ہم کو معلوم نہیں، صحابہ کے واقعات ہم نے نہیں سنا کہ صحابہ کو دیکھ کر جو ہے لوگ ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگ کے لیے گئے صحابہ، سامنے جو ہے بہت بڑا دریا ہے،
صحابہ مشورہ کرنے لگے کہ بھائی جنگ تو ہم کو دریا پار کر کے جانا ہے جنگ کرنے کے لیے، اتنا بڑا دریا سامنے ہے اور ہمارے پاس دریا پار کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے گھوڑے، گھوڑوں کے اوپر ہم سفر کر کے آئے ہیں، گھوڑے دریا میں سفر نہیں کر سکتے، صرف جو ہے زمین کے اوپر چل سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، پانی میں بھاگ نہیں سکتے، پانی میں چل نہیں سکتے، کیا کیا جائے؟ تو اس جماعت کے امیر نے کہا، صحابی نے کہا کہ نہیں، جانا ہی جانا ہے، اسی کام کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے، تو کچھ بھی ہو جائے آگے نکل جانا۔ تو صحابہ نے کیا کیا، امیر کی بات کو سن کر اپنے گھوڑے جو ہے دریا میں ڈال دیے، اور قوم جو ہے دریا کے اس پار کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہے، ارے بھائی یہ کون سی قوم ہے، یہ کون سی قوم ہے، انسان ہے کہ جنات ہے، کہ دریا میں جو ہے سفر کر کے آ رہے ہیں اور ایسا چل رہے ہیں جیسا زمین کے اوپر چلتے ہیں۔ اور یہ دیکھ کر وہ لوگ جو ہے اپنے ہتھیار کو ڈال کر ڈر کے بھاگ گئے۔ تو یہ خوف تھا مسلمانوں کا، یہ روب تھا، یہ دبدبا تھا۔ لیکن آج مسلمان کا خود جو ہے آج نام و نشان نہیں ہے۔ مسلمان کو دیکھ کر ڈرنے کی دور کی بات، مسلمان کو آج جو ہے انسان کی نظر سے بھی نہیں دیکھا جا رہا۔ کیسا جو ہے انسان کو جو ہے کیسے جو ہے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے جو ہے اعمال خراب ہو گئے، ہمارے جو ہے اخلاق بگڑ گئے، ہم جو ہے اللہ کی طرف پلٹ نہیں رہے ہیں، بلکہ ہم جو ہے دنیا کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کی چیزیں ہی اصل ہیں، دنیا کی چیزیں اور دنیا ہی اصل ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ نمازوں کی پابندی صحیح طریقے سے ہم سے نہیں ہوتی، روزوں کا اہتمام ہم نہیں کرتے، زکات ہم نہیں دیتے، صدقہ خیرات ہم نہیں کرتے، مال ہونے کے باوجود حج فرض ہونے کے باوجود ہم حج نہیں کرتے، اللہ کی عبادتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے پھر بھی ہم اللہ کی عبادتیں نہیں کرتے، اور اللہ کے حکم پہ چلنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی چیز مانے نہیں ہے، اور ہم جو ہے آزادی کے زمانے میں چل رہے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کے جو ہے احکامات کے اوپر زندگی نہیں گزارتے۔ تو پھر جب ہم کسی چیز کا ہم لحاظ نہیں کرتے تو پھر اللہ ہمارا کیسے لحاظ کرے؟ اللہ کے پاس ہماری کیا وقات ہے، اللہ کے پاس ہماری کیا اہمیت ہے، کیا قدر ہے؟ اتنا جو ہے رویا جا رہا ہے، اتنا جو ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت حالات کو سدھار نہیں رہے۔ کیا اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے حالات کو سدھارنے کی؟ کیا اللہ کے پاس قوت نہیں ہے حالات کو بدلنے کی؟ سب کچھ ہے، اللہ تو امر کن کے مالک ہیں، اللہ کو کرنے کی ضرورت نہیں، کن ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ نے امر کن کے ذریعے سے ہی آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا اور سمندروں کو بنایا، دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے کن کے ذریعے سے بنایا۔ اللہ کے لیے چیزوں کو بنانے کے لیے کچھ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور قرآن پاک میں بات آتی ہے، آیت موجود ہے قرآن پاک میں، اللہ رب العزت نے زمین آسمان کو بنایا، اور 7 زمین 7 آسمان کو اللہ نے مکمل 6 دن میں بنا دیا۔ آج آدمی جو ہے ایک چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے مہینوں اس کو لگ جاتے ہیں، اور اس کے لیے بہت سارا جو ہے آدمی کو محنت کرنا پڑتا ہے، لیکن 7 زمین اللہ نے بچھائے، 7 آسمان کو اللہ نے کھڑا کیا، کتنے دن میں؟ 6 دن میں۔ 6 دن میں اللہ رب العزت قرآن کہتا ہے کہ 7 زمین 7 آسمان کو بنا کر اللہ فارغ ہو گئے 6 دن میں۔ تو اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے اللہ کے پاس، اس کے باوجود اللہ جو ہے حالات نہیں بدل رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ یہاں تک جو ہے اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں، بک دیتے ہیں کہ نہیں اللہ کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ اگر اللہ کے پاس طاقت ہوتی تو حالات کو سدھارتے، کیوں حالات کیوں نہیں سدھر رہے ہیں؟ اللہ کے پاس طاقت ہے، طاقت اللہ کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن اللہ حالات کو نہیں بدل رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کو سبق سکھانا چاہتے ہیں، سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے مکمل طریقے سے اچھا بن جائے اور اپنے اعمال کو سدھار لے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ اللہ چاہتے ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے اعمال کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اخلاق کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہ حالات کچھ بھی نہیں، یہ حالات کچھ بھی نہیں۔
اگر اس کو جو ہے ہم عبرت کی نگاہ سے دیکھ کر اپنے اعمال کو بدل لیے تو اللہ رب العزت جو ہے لمحوں میں ان حالات کو بدل دے. لیکن اگر ہم نے ایسے ہی خواب و خیال میں رہے, خواب غفلت میں ڈوبے رہے اور آرام کی نیند ہم سوتے رہے, اپنی زندگی کی فکر ہم کرتے رہے, دنیا کے پیچھے لگے رہے اور پیسے مال دولت اس کے پیچھے پڑے رہے تو حالات اور بگڑ جائیں گے اور اتنے جو ہے بگڑ جائیں گے کہ اس کا حد, اس کی کوئی حد نہیں ہو سکتی, کوئی حد اس کی نہیں ہو سکتی. دنیا کے کتنے ممالک ایسے ہیں جن میں حالات بہت اچھے تھے لیکن وہاں کے مسلمانوں کے اعمال بگڑے تو اللہ رب العزت نے کیا کر دیا, حالات کو اتنے خراب کر کے, اتنے جو ہے خراب حالات ان کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا کہ وہ لوگ جو ہے یا تو اپنا جو ہے ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو گئے یا تو اپنا ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ دو ہی شکلیں ہیں مسلمانوں کے پاس, یا تو اپنا ایمان بیچ دے یا تو ملک چھوڑ کے دوسرے جگہ چلا جائے. ملک چھوڑ کر ہر آدمی جا نہیں سکتا, ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں ہر آدمی جو ہے جانے کی طاقت نہیں ہے. آدمی کیا کرے گا, مجبوری میں حالات میں اپنا ایمان جو ہے بیچ دے گا. ایمان آدمی بیچ دے گا تو پھر آدمی کا وجود ہی ختم ہو, آدمی کو جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ مقصد ہی ختم ہو جائے گا. ترکی ہمارا جو ہے ہمارے جو ہے اس عالم کے اندر ایک ملک ہے, اس زمین کے اوپر ایک ملک ہے ترکی. آج تو حالات بہت اچھے ہیں لیکن خلافت عثمانیہ چلتا تھا وہاں, اور وہاں کے جو بادشاہ تھے حضرات صحابہ کے نسلوں کے, حضرات صحابہ کے خاندان سے ان کا تعلق تھا, لیکن ان کے اعمال بگڑے اور وہ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے. اور یہاں تک فرمایا جاتا ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ترکی کی جو ہے تاریخ جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 30 سال ترکی کے اوپر حالات ایسے آئے کہ وہاں کے مسلمان یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے, ہمیں اللہ کی ضرورت ہی نہیں. مسلمان جب یہ بات کہتے تو مسلمان جو ہے مسلمان کا زمین کے اوپر رہنا ہی بیکار. ایسے حالات آ گئے, ایسے حالات آ گئے. کہا جاتا ہے کہ آخر میں جو بادشاہ کا خلیفہ تھا مسلمانوں کا ترکی کا, تو اس کے اندر جو ہے اتنی صلاحیت نہیں تھی, اتنی استطاعت نہیں تھی کہ دور کی بات کو سمجھ سکے. پہلی مرتبہ کیا ہوا, ایک عیسائی ترکی میں پہنچا اور اس کی ایک فکر تھی کہ کسی بھی طریقے سے یہاں جو ہے ہمارے اسکول قائم کیے جائیں. اب اسکول قائم کرنے کے لیے حکومت سے پرمیشن لینا پڑے گا, اور حکومت جو ہے مسلمانوں کی اور اسلامی حکومت ہے, اور اسلامی حکومت ہوتے ہوئے ایسی چیزوں کی پرمیشن نہیں مل سکتی. اب کیا کیا جائے, اس نے جو ہے ایسی چیز بنائی کہ اس زمانے میں میسج یا کوئی خط جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کو بھیجنے کے لیے کئی دن لگ جاتے ہیں. گاڑیوں کا زمانہ نہیں, گھوڑوں کا زمانہ یا پھر جو ہے اونٹوں کا زمانہ تھا, تو اس زمانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ خط بھیجنے کے لیے کئی دن لگ جاتے ہیں. تو اس نے کیا کیا, کچھ دور کے فاصلے تک اس نے ایک ایسا مشین بنایا کہ آدمی جو ہے یہاں جو کہے گا وہاں جو ہے سنائی دے گی. تو اس کو جو ہے ہر طرف سے چیک کیا گیا کہ بھائی یہ بالکل صحیح نکلا. اب اس مشین کو اور اس چیز کو جو ہے وہ آدمی بادشاہ کو ہدیہ کر دیا, تحفے میں دے دیا. بادشاہ خوش ہو گیا کہ بھائی اتنی اچھی چیز ایک آدمی مجھے جو ہے ہدیے میں دے رہا ہے اور مجھے جو ہے تحفے میں دے رہا ہے, بہت خوش ہو گیا. تو اس نے بادشاہ نے اس سے کہا کہ بھائی اتنی اچھی چیز تو مجھے دے رہا ہے تو میں جو ہے اس چیز کو قبول کر دوں گا. اب اس کے بدلے میں تجھے کیا چاہیے یہ بتا دے, کیا تم مجھ سے جو ہے کیا لینا چاہتا ہے, مال و دولت, سونا چاندی, پیسے, کیا لینا چاہتا ہے. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں, مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں, نہ تو سونے کی ضرورت, نہ تو چاندی کی, نہ تو مال و دولت کی, نہ تو روپے پیسے کی, نہ تو جو ہے زمینات کی مجھے ضرورت ہے. بس میری ایک خواہش ہے کہ آپ کے ملک میں ہمارے ایک اسکول کی جو ہے پرمیشن دی جائے.
بس اتنی سی جو ہے میری درخواست ہے، اگر یہ درخواست میری جو ہے منظور ہو جائے تو میں آپ کا اور آپ کی حکومت کا بہت شکر گزار ہوگا۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ بھائی یہ آدمی جو ہے بہت ہی اخلاقی اعتبار سے بہت اچھا نظر آتا ہے کہ اتنا جو ہے اچھی چیز مجھے تحفے میں دے دیا، اور میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا چاہیے، تو وہ آدمی کیا کر رہا ہے، میرے ملک کی ترقی کے لیے آ کے سوچ رہا ہے، اور وہ آدمی جو ہے دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑ رہا ہے، بس ایک اسکول کی پرمیشن چاہتا ہے، اور وہ بھی میری قوم کے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ تو بادشاہ خوش ہو کر اس کو پرمیشن دے۔ اس سے پہلے بتایا جاتا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے پہلے پورے ترکی کے اندر کہیں بھی ایسا اسکول نہیں تھا جہاں جو ہے عیسائی یا پھر جو ہے یہودیوں کا جو طرز ہے وہ طرز سے جو ہے بچوں کو تعلیم دی جائے، ایسا کوئی اسکول وہاں موجود نہیں تھا۔ ہر اسکول اسلامی اسکول تھا، ہر اسکول کے اندر قرآن حدیث کی تعلیم ہوتی تھی، اور انہی اسکولوں سے بچے حافظ بھی بنتے تھے، عالم بھی بنتے تھے، اور دنیا کا بھی جو ہے علم حاصل کرتے تھے۔ پہلی مرتبہ جو ہے بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی، اور اس آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، صرف آپ اجازت دے دو، میں پیسہ میرا، پوری محنت میری، میں پورا جو ہے اپنا سب کچھ خرچ کر کے، سب کچھ جو ہے لٹا کر یہاں ایک اسکول بناؤں گا، اور آپ کے ملک کے بچوں کو اور بھی اچھا پڑھانے کی کوشش کروں گا۔ تو پرمیشن مل گئی، پہلا اسکول تھا۔ تو یہاں سے اب جو ہے فساد شروع ہوا، اب لوگوں کو جو ہے یہ چیز بہت اچھی نظر آنے لگی۔ بھائی اسلامی اسکول میں کیا ہو رہا ہے، بچوں کو جو ہے اسلامی جو ہے لباس میں بلایا جاتا ہے، ٹوپی، کرتا پاجامہ، اور پاجامہ بھی ٹخنے سے اوپر، کرتا جو ہے گھٹنوں سے نیچے۔ یہ کیا لباس ہے؟ ان کا لباس دیکھو بہت اچھا، پینٹ ہے، شرٹ ہے، اور اس کے اوپر کوٹ ہے، ٹائی ہے، اور ٹوپی کا کوئی قانون نہیں، اور جوتے اچھے سے اچھے، سانس۔ ان چیزوں کو دیکھ کر وہاں کے لوگ جو ہیں مسلمان، ان کے اندر ایک قسم کی جو ہے حرص پیدا ہو گئی کہ ہمارے بچے بھی اس طرح بنے۔ اب جو ہے وہاں سے وہ ایک اسکول شروع ہوئی، تو یہ آدمی جو ہے پیسہ لگاتا تھا، یہ آدمی جو ہے وہ ترکی میں رہ کر پورا جو ہے محنت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ کام کرتا تھا۔ تو آگے بڑھتے 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 وہ اسکول بہت ترقی ہو گیا۔ تو ایک زمانہ ایسا آیا کہ بادشاہ جو ہے دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد جو ہے پورے ملک کے اندر ایک آواز اٹھی کہ بھئی یہ جہاں یہ اسکول بنا ہوا ہے، ایسا اسکول پورے ملک میں ہر گاؤں کے اندر ایسا اسکول بنایا جائے۔ کون آواز اٹھانے والے؟ خود مسلمان ہی آواز اٹھانے والے، اور مسلمانوں کی آواز کے اوپر حکومت نے اجازت دی تھی کہ بھئی پورے ملک کے اندر ایسے اسکول قائم کر دیے جائیں۔ اب اسکول جو ہے شروع ہو گئے۔ اسکول شروع ہونے کے بعد مسلمان کے بچے جو ہے قرآن سے نور، حدیث سے نور، اور عقائد جو ہے ان کے بگڑ رہے ہیں، اور ان کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ بھئی اللہ ایک نہیں ہے۔ ان کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی، آخری نبی جن کو کہا جاتا ہے، وہ نبی نہیں ہے۔ نماز کوئی عبادت نہیں ہے، اور روزہ کوئی عبادت نہیں، حج کوئی عبادت نہیں، بالکل جو ہے اپوزٹ جو ہے تعلیم دی جا رہی ہے، اور مخالفت میں جو ہے بچوں کو جو ہے اتارا جا رہا ہے، اور ان کے ذہنوں میں مکمل طریقے سے اسلام کے خلاف، اور خصوصاً حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خلاف زہر جو ہے اگالا جا رہا ہے، زہر جو ہے ان کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو ایک زمانہ گزر گیا اس میں۔ تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 30 سال ایسے گزرے، کہ 30 سال اس طرح گزرے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ گلی گلی میں مدرسے موجود تھے، مسجدیں موجود تھیں، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ 30 سال ایسے گزرے ترکی کی تاریخ میں کہ ایک مسجد بھی قائم نہیں، اور جتنی مسجدیں پہلے بنی تھیں تمام مسجدوں کو توڑ دیا گیا، اور جتنے مدرسے چلتے تھے تمام مدرسوں کو اسکول میں تبدیل کر دیا گیا، اور علماء کو جو ہے بائیکاٹ کر دیا گیا، اور علماء کو جو ہے اپنے گھروں میں رہنے پر پابند کر دیا گیا، اور کئی علماء کو جو ہے شہید کر دیا گیا، اور جو اس وقت اچھے لوگ تھے، دیندار قسم کے لوگ تھے، ان کو بھی جو ہے شہید کر دیا گیا۔ خون کی ندیاں بہہ گئی۔ 30 سال ایسے گزرے کہ لوگ جو ہے کچھ کر نہیں پا رہے تھے۔ تو دیندار قسم کے جو لوگ تھے حالات کو دیکھ کر علماء سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔
بھائی حالات جو ہے بگڑتے جا رہے ہیں اور ہمارے بچے اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ایسے دنیا کے اندر قدم رکھ چکے ہیں، اس دنیا میں ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں، ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں، ہم جو ہے اب ایسے اتنے جو ہے اونچے مرتبے پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہم اللہ کے بغیر، اسلام کے بغیر ہم زندگی گزار لیں گے، ایک نئی دنیا ہم خود قائم کر دیں گے۔ اتنا جو ہے ان کو فخر تھا، اتنا جو ہے بچوں کا ذہن جو ہے اتنا بنایا گیا تھا کہ اس کے بعد علماء نے مشورہ دیا کہ ان حالات میں اگر خاموش بیٹھیں گے تو یہ ذہن جو ہے اور بھی زیادہ ہو جائے گا، اور بھی جو ہے مسلمان جو ہے اس میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اس لیے کیا کرو، اپنے گھروں کو جو ہے مدرسے بناؤ، اپنے گھروں کو مدرسے بناؤ، اور ہر گھر میں 5 یا 6 بچے، اس سے زیادہ نہیں، اور ان بچوں کو پڑھانے کی نیت سے گھر میں نہیں بلانا، بلکہ کھلانے کے اور کچھ جو ہے ان کو چاکلیٹ ہے یا پھر جو ہے بسکٹ ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر اور ان کو جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے اپنے گھر میں بلانا، اور بلا کر ان کو جو ہے ایک ایک چیز کی تعلیم دی جائے، اس طرح محنت شروع کی جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے محنت شروع ہوئی، لمبا زمانہ گزرا، تو بتایا جاتا ہے تاریخ میں موجود ہے، آج ترکی کا جو صدر ہے، اللہ ان کے جو ہے عمر میں برکت عطا فرمائے، کہ وہ آج ترکی کے صدر بنے ہوئے ہیں، وہ انہی گھر کے مدرسوں سے پڑھے ہوئے، حافظ قرآن میں ہیں۔ تو بہت محنت لگی، اس کے بعد جا کر حالات جو ہے بہت قابو میں آئے، اب الحمدللہ جو ہے وہاں کا نظام بہت اچھا چل رہا۔ تو مسلمان جب اپنے آپ کو جو ہے ہر کچھ سمجھنے لگے، اور مسلمان جو ہے یہ سمجھنے لگے کہ بھائی دنیا ہی اصل ہے، دنیا کی چیزیں ہی اصل ہے، تو اللہ ایسے حالات لا کر کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ کے پاس وہ طاقت ہے، وہ قدرت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر، ہمارے ملک کے اوپر ابھی جو ہے ایسے حالات نہیں پیدا ہوئے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہے اپنے اعمال کو جو ہے سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو جو ہے بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی ہم جو ہے اپنے جو ہے مستی میں رہے اور خواب و غفلت میں رہے، تو پھر جو ہے ترکی کے حالات جو وہاں ہوئے ہیں، وہ حالات یہاں پیدا ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ آج جو ہے حکومتیں اسی کے اوپر کوششیں کر رہی ہیں کہ مدرسے بند ہو جائیں، مسجدیں بند ہو جائیں، اور کتنے مدرسے بند ہو چکے۔ بہار کے ایک مدرسے کی کارگزاری آئی تھی کہ وہ مدرسہ جو ہے بہت بڑا تھا علاقے میں، اور تقریباً جو ہے 400 سے 500 بچے پڑھتے تھے۔ تو صرف جو ہے انہوں نے وہ جو پورا مدرسہ جو بنایا گیا تھا وہ ان کے پیسے سے بنایا گیا اور چندے سے بنایا گیا، چندے سے جو ہے مدرسے چلتے تھے، اور چندے سے ہی مدرسے چلتے ہیں، حکومت کے پیسوں سے مدرسے مسجدیں نہیں چلتی، اور جن مدرسوں میں جن مسجدوں میں حکومت کے پیسے استعمال ہوتے ہیں تو وہاں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور بے برکتی آ جاتی ہے۔ تو کیا ہوا، ان مدرسے والوں نے مسجد بنائی، مسجد بنانے کے بعد مسجد کے جو کھڑکیاں اور جو دروازے ہوتے ہیں اس کی مدد کے لیے ایک آدمی کے پاس گئے، اور وہ آدمی جو ہے مسلمانوں کے مخالف پارٹی سے اس کا تعلق تھا، اور اس آدمی جو مدد کر دیا۔ اب مسجد کے جو ہے پورے دروازے بنے ہوئے ہیں، کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں، اور مسجد کے اور مدرسوں کے دروازے کھڑکیاں کیسے بنتی ہیں، مینارے کی شکل ہوتی ہے، بہت سارے ایسے ہی جو ہے بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مسجد کا دروازہ ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ مدرسے کا دروازہ ہے، مسجد اور مدرسے کی یہ کھڑکیاں ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، مینارے کی شکل، مینارے کا ڈیزائن اس میں بنایا۔ تو وہ آدمی غصہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نے تمہاری مدد کی، تمہارے مدرسے کی مدد کی، اور میرے پیسے تمہارے مدرسے میں استعمال ہوئے، اور میں نے جو ہے اپنا پیسہ لگا کر تمہارے مدرسے کے لیے، تمہاری مسجد کے لیے میں نے جو ہے دروازوں کا، کھڑکیوں کا انتظام کیا، اور تم جو ہے مجھے پوچھے بغیر ان جو ہے دروازوں کے اوپر، کھڑکیوں کے اوپر مینارے کا ڈیزائن بنائے۔ تو یہ جو ہے ہو کر اس کے بعد جو ہے بہت جو ہے حالات بگڑے، اور یہاں تک بتایا گیا کہ مدرسہ جو ہے کچھ دن کے لیے بند بھی ہو گیا۔ ایسے جو ہے حالات ہو رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مدرسوں کی نگرانی ہماری ذمہ داری، مسجدوں کی نگرانی ہماری ذمہ داری،
اور یہ مدرسے مسجدیں محفوظ رہیں گی تو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. مدرسے مسجدیں ختم ہو گئی تو پھر جو ہے ہمارا ایمان بھی ختم ہو جائے. مسجدیں اور مدرسے جو ہیں ہمارے ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں. یہیں سے جو ہے ہمیں ایمان ملتا ہے, یہیں سے جو ہے ہمیں ہمارے اعمال بنتے ہیں, یہیں سے جو ہے ہمیں اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے, رسول کی رسالت سمجھ میں آتی ہے, صحابہ کی شان ہمیں سمجھ میں آتی ہے, اولیاء اللہ کا جو ہے مرتبہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. عقائد ہمارے درست ہوتے ہیں. جب یہی مدرسے نہیں رہیں گے, یہی مسجدیں نہیں رہیں گی تو پھر ہمیں کون بتائے گا اللہ کے کتنے ہیں, کون بتائے گا رسول کیا ہے, کون بتائے گا قرآن کیا ہے, کون بتائے گا صحابہ کی جماعت کیا ہے, اسلامی عقائد کیا ہیں, کن چیزوں کے اوپر ہمارا ایمان فرض ہے, کون بتائے گا ہمیں. تو اس لیے ضروری ہے جو ہے ہم اپنے اعمال کو بنا لیں, اپنے اعمال کو سدھار لیں, اور جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں, اور یہ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے بہت اس میں قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی حکومت جو ہے ان کی ہے تو حالات اس طرح ہو رہے ہیں. نہیں, حکومت کا کوئی جو ہے اس میں دوش نہیں ہے, حکومت کی کوئی اس میں جو ہے غلطی نہیں, غلطی ہماری ہے, غلطی ہماری ہے. ہمارے اعمال بگڑے تو اللہ نے ایسے لوگوں کی حکومت لا کے کھڑا کر دی, ایسے لوگوں کی حکومت لا کے کھڑا کر دی. حدیث بعد میں بات آتی ہے, فضائل اعمال میں بھی حدیث موجود ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی, آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی, اللہ کی نگاہ سے امت جو ہے گر جائے گی. اور اس وقت ظالم لوگ لوگوں کے اوپر مسلط ہو جائیں گے, ظلم کریں گے, اور اس وقت جو ہے امت کے بڑے بڑے اکابر, بڑے بڑے جو ہے اللہ ہماری دعائیں کریں گے لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں, اللہ سے سوال کریں گے ان کا کوئی سوال پورا نہیں کیا جائے. تو وہی حالات ہمارے چل رہے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ بھی چل رہا ہے, تیسرا عشرہ ہمارا شروع ہو چکا ہے, تاپ آتے ہیں تو اللہ کے سامنے جو ہے روئیں, گڑ گڑائیں, اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں, اور اپنے جو ہے گناہوں کے بارے میں اللہ سے مانگیں, اور اللہ سے جو ہے توبہ استغفار کریں, اور اپنے اعمال کو, اپنی زندگی کو جو ہے اچھی سے اچھی بنانے کی کوشش کریں. نمازوں کا اہتمام کریں, روزوں کا اہتمام کریں, اور اللہ نے پیسہ دے رکھا ہے, مال دے رکھا ہے تو زکات کا اہتمام, زکات کی جو ہے پابندی کریں, زکات جو ہے پابندی کے ساتھ ادا کریں. اور بھی اللہ نے پیسہ دے رکھا ہے تو حج کے لیے نکل جائیں اگر ہمارے اوپر حج فرض ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں, دوسرے شہروں کی بات چھوڑ دیجیے, اپنے شہر کی بات لے لیجیے, کتنے لوگ ایسے ہیں اپنے شہر میں کہ جن کے اوپر حج فرض, سالوں سال ہو گئے حج فرض ہو گئے, لیکن حج کے لیے جانے کی توفیق نہیں ہو رہی. کیوں توفیق نہیں ہوتی؟ کبھی ارادہ پیدا ہی نہیں ہوا دل میں, کبھی خواہش پیدا ہی نہیں ہوئی دل میں کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے, چلو کعبۃ اللہ کی طرف جائیں گے اور حج کریں گے, عمرہ کریں گے. کبھی خواہش پیدا ہی نہیں ہوئی دل کے اندر. جب ہمارے دل میں بات آ ہی نہیں ہے, پیدا ہی نہیں ہوئی, تو اللہ پھر کیسے توفیق دے گا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے احکامات میں, اللہ کے احکامات کے اوپر آنے کی کوشش کریں, اور جو احکامات ہم سے چھوٹ رہے ہیں ان کو زندہ کرنے کی کوشش کریں, ورنہ وہ دن دور نہیں ہے. ترکی کے جو حالات ترکی کے اوپر آئے وہ حالات ہمارے ملک کے اوپر, ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں. ہمارے بچے پھر جو ہے کیا کریں گے, وہی بات دہرائیں گے جو بات تو ترکی میں دہرائی گئی کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے, ہمیں اسلام کی ضرورت ہے. یہاں تک بتایا جاتا ہے, تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک گھر میں بڑے موجود تھے, ترکی کے بڑے موجود تھے, دیندار قسم کے لوگ, اور ان کے بچوں کا ذہن اتنا خراب ہو چکا تھا کہ کمرے دو ہوتے تھے, اور 2 کمروں میں, ایک کمرے میں باپ تھا اور ایک کمرے میں بیٹا ہوتا تھا. دونوں تہجد میں اٹھتے تھے, باپ جو ہے اللہ کے سامنے روتا تھا, بیٹا جو ہے اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں کرتا. ایک ہی گھر میں دونوں محنتیں ہو رہی ہیں. باپ جو ہے اللہ کے سامنے رو رہا ہے کہ میرے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنا, لیکن بچہ کیا کر رہا ہے, بازو والے کمرے میں اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہا. ایسے حالات جو ہے آ سکتے ہیں. ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے اعمال کو بنائیں, اپنے اخلاق کو سدھار لیں, اور اللہ کے احکامات کے اوپر آ جائیں. بہت سارے لوگ جو ہے بہت معمولی بہانوں سے جو ہے اللہ کے احکامات چھوڑ دیتے ہیں. نماز ہے, اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کر دی ہے, لیکن نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے. کیا ہے بہانہ؟ دکان کا, بیپار کا, ملازمت کا.
ان بہانوں سے جو ہے نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی. رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو اس سے پہلے جمعہ میں بھی میں نے کہا تھا شروع میں کہ لوگ جو ہے چھوٹے چھوٹے بہانوں سے روزہ چھوڑتے ہیں. شوگر ہے, بی پی ہے, گیس ٹربل ہے, کیا بیماریاں ہیں, کیا روزہ رہیں گے تو ان بیماریوں میں جان چلی جائے گی. اگر جان چلی بھی جائے تو روزے کی حالت میں جا رہے ہیں, اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اس سے خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ چیلنج کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ان بیماریوں میں اگر کوئی اپنے روزے کا اہتمام کرے گا تو اس کی بیماریوں میں کمی آ جائے گی. اس کا شوگر لیول جو ہے کم ہو جائے گا, بی پی کم ہو جائے گی, اور اس کا جاکر جو ہے ختم ہو جائے. کتنے لوگ ایسے ہیں سالوں سے جو ہے شوگر کی بیماری میں اور بی پی اور اسی طریقے سے اور بڑے بڑے بیماریوں میں ان کی زندگی گزر رہی ہے, لیکن الحمدللہ پھر بھی وہ لوگ جو ہے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں, نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں, ہر عبادت ان سے پوری ہو جاتی ہے. دوسروں کی بات نہیں, میں خود اپنی بات کہتا ہوں کہ رمضان سے ایک ہفتہ پہلے مجھے جو ہے خیال آیا, میں نے ٹیسٹ کرایا تو میرا شوگر 300 تک تھا. کچھ پریشانی نہیں ہوئی مجھے, بس ایک گمان کے اوپر بھی جو ہے ٹیسٹ کرایا تو 300 تک تھا. اور 300 جب ہوا تو میرے جو ہے پاؤں کے نیچے کی زمین کھسک گئی. کبھی اتنی چھوٹی عمر میں شوگر جو ہے اتنا زیادہ ہو چکا, کیا کیا جائے؟ اب قسم کی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں. سوچتا تھا کہ اچھے ڈاکٹر سے ملوں گا, جا کے جو ہے اس سے جو ہے کچھ مشورہ کر لوں گا, اس سے جو ہے کچھ جو ہے دوائی لے لوں گا. تو پھر خیال آیا کہ اگر میں ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں گا تو ڈاکٹر لازماً یہ جو ہے قانون لگا دے گا کہ آپ کو روزہ چھوڑنا پڑے گا, آپ کو روزہ چھوڑنا پڑے گا, دوائی کھانی پڑے گی. تو اس لیے میں نے کیا کیا, اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر سے ذہن ہٹا دیا. اب یہ الحمدللہ پورے روزے میرے چل رہے ہیں, ایک روزے میں بھی مجھے جو ہے کمزوری محسوس نہیں, ایک روزے میں بھی کبھی مجھے کمزوری محسوس نہیں. تو جب بندہ جو ہے بہانوں سے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جب اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے فیصلے ویسے ہی آتے ہیں. اگر بندہ جو ہے کچھ بھی ہو جائے, کرنا ہی کرنا ہے یہ ٹھان لے, تو پھر اللہ رب العزت جو ہے اس کی بیماریوں کو اللہ شفا بھی دیں گے اور اس کو ہمت بھی دیں گے اور اس کو طاقت بھی دیں گے اور اس کی زندگی میں برکت بھی دیں گے. تو اس لیے ضروری ہے اپنے اعمال کو جو ہے سدھاریں, اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں. رمضان کا مبارک مہینہ ہے, تیسرا عشرہ چل رہا ہے, دیکھتے دیکھتے رمضان کا مہینہ ختم کے قریب پہنچ چکا ہے. اور ویسے تو عام جو ہے حالت یہی ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا رمضان ختم ہو گیا. کیوں؟ تاخراتوں میں ہم جاگتے ہیں, ایک رات جاگ لیے دوسرا دن سو لیے, یہی حالت رہتی ہے. رات میں جاگے دوسرا دن آدھا دن سے زیادہ ہم سو لیتے ہیں. کیا باقی رہ جاتا ہے رمضان کا حصہ؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے جو بچا ہوا حصہ ہے اس میں جو ہے اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو جو ہے بنانے کی کوشش کریں. اللہ کے سامنے پکے دل سے, سچے دل سے توبہ استغفار کریں اور آئندہ گناہ نہیں کرنے کا پکا عزم کریں. آئندہ اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیں. تو انشاءاللہ اگر ہم صحیح راستے پر آج اگر آ گئے تو کل صبح ہوتے ہوتے حالات سدھر جائیں. کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے. تو اس لیے ضروری ہے اپنے اعمال کو سدھاریں اور اپنے اخلاق کو بھی سدھارنے کی کوشش کریں اور نمازوں کا اہتمام, روزوں کا اہتمام, اور اسی طریقے سے زکوٰۃ اگر فرض ہے تو زکوٰۃ کی پابندی, اگر حج ہمارے یہاں پر فرض ہے تو حج بھی جو ہے ادا کرنے کی کوشش کریں. اب تو جو ہے پوری پابندیاں ختم ہو چکی ہیں, اور عمرے کے لیے بھی جو ہے لوگ جا رہے ہیں. اب حج کے لیے انشاءاللہ لوگ جائیں گے تو جن کے اوپر حج فرض ہے وہ لوگ جو ہے ارادہ کریں, اللہ سے دعائیں کریں, تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے وہاں تک پہنچ جائیں گے اور وہاں کی عبادتوں کی بھی اللہ توفیق دیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے, اپنے اعمال کو بنانے کے, اپنے اعمال کو سدھارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے.